نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین، ان کے ینزل اتاری جائے، نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ روٹ ورڈ، ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ، ودا یودو ود شدید محبت کے لیے آتا ہے، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، مراد اہل کتاب ہے، پیپل آف دا بک، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین مشرک کی جمع ہے، شرک کرنے والے، ان یہ کہ ینزل اتارا جائے، نزلہ ینزل تنزیل اوپر سے نیچے لانا، علیکم تم پر، تم سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، من خیرن کوئی بھی خیر، من یہاں زائد تاکید کے لیے، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو، پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اختص یختص اختصاص خاص کرنا، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، را میم اس کا روٹ ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، یشاء شین یا حمزہ سے ہے، یعنی روٹ اس کا، مشیت اسی سے ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل صاحب فضل والا ہے، فضل کا لفظ جو ہے فاضلہ یفضل سے ہے، زائد کے لیے آتا ہے، ایک چیز کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہونا، برتر ہونا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، العظیم بہت بڑا، عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر۔ فاعل کا وزن کس لیے ہوتا ہے؟ مبالغے کے لیے۔ مبالغے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا۔ عظیم کسی چیز کا بڑا ہونا جو ہے اس کی کمیت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے۔ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ کوانٹٹی کو۔ اور اہمیت کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی کو۔ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے، عظیم کی سینس میں، تو کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اور نصارہ، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، اور یہاں اشارہ ہے مشرکین عرب، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے۔ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر اور بلائی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر اور کسی قسم کی بلائی نہیں چاہتے۔ علیکم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا، من خیرن کوئی خیر، کسی قسم کی بلائی اور خیر،
نہ دنیا کی نہ آخرت کی وہ اتنے شدید دشمن اور حسد کے شکار ہیں کہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بلائی پسند نہیں کرتے، تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا، تمہارا اسلام پھیلنا ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے من یشاء، جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے۔ یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، کہ آپ کو نبوت ملے، وحی ملے، آپ پہ وحی اترے، آپ کو قرآن پاک ملے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن پاک ملے، اور ساری چیزیں، ساری اللہ کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت قرآن مجید کی دولت ہے، ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے پاس خزانے بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے۔ دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو ڈسلائک کر دیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسے سپورٹر ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر کام، ہر تکلیف، ہر آزمائش اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جو ہم نے پچھلی والی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ سے فضل مانگے، تو اللہ فضل بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ دولت کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مجھ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات بھی مانگنے پہ آ جائے، میں سب کو ان کی خواہش کے مطابق دے بھی دوں، عطا بھی کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی تم سوئی ڈبو کے سمندر کے اندر باہر نکالتے ہو تو کتنا پانی آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔